19 ستمبر 2025۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ معشوقت تھوڑی آواز دیکھ لینا بھائی۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح ہے ماشاءاللہ، جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ملفوظات ہیں 56 صفحات، جس میں الحمدللہ 32ویں صفحے پر ہم پہنچے ہیں۔ پہلی دفعہ بہت سی باتیں سنی ہیں اور ہمیشہ پہلی دفعہ ہی سنیں گے کہ سب کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ والوں کو اللہ دل میں ڈالتے ہیں، وہ باتیں بتاتے ہیں تو باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بھی 700 صفحات، 800 صفحات، کسی بزرگ کے 600 صفحات، ٹوٹل ملا کے ہزاروں صفحات کب پڑھیں گے؟ عمل کب کریں گے؟ کیسے عمل کریں گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے بزرگوں سے ہم پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، اللہ والوں کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے ایمان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دارالحکومت میں تشریف رکھتے تھے، بڑے بڑے رئیس اہل فارس دربار میں حاضر تھے، کھانے کا وقت آیا، کھانا شروع ہوا، ایک لقمہ ہاتھ سے زمین پر گر گیا، آپ نے اس کو اٹھا کر اور صاف کر کے کھا لیا۔ بعض خادموں نے کان میں کہا کہ یہ متکبر کفار ایسی بات کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند ارشاد فرمایا، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر زمین پر کھانے کی کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا سنت ہے، جس کو آج کل معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جملہ سننا، عشق اور حکومت کو جمع کر کے دکھلا دیا۔ یہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم پلیٹ صاف کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ایک جگہ بیان تھا کسی شہر میں، تو وہاں پر کچھ لوگوں کو بلایا گیا جن کو دین کی سمجھ بھی تھی۔ جب ہم اٹھ رہے تھے نا تو میرے خیال میں کم از کم 2 ٹرے جتنے چاول دسترخوان پہ گرے ہوئے تھے۔ اتنا تیزی سے بریانی کھا رہے تھے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں۔ پلیٹ صاف زیادہ نکال دیں، مطلب ابھی اس وقت تو موقع نہیں ہے، لیکن کھانے کے اوپر کتنے آداب عرض کیے ہیں۔ نہ بڑوں کی فکر، نہ علماء کی فکر، نہ اللہ والوں کی فکر، جیسے ہی سامنے کھٹا کھٹ بوٹیاں اپنے پاس ڈال دیں، اور اللہ والے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ جن کی وجہ سے دعوت ہوئی ہے وہ محروم ہیں۔ ابھی جس علاقے میں گیا ہوں، علاقے کا نام بھی لوں گا، عالم اسلام کی ایک شخصیت، ان کی دعوت کی، ایک آئے ہوئے تھے اس علاقے میں، بہت بزرگ ان کی دعوت تھی۔ ایک ایسا آدمی نہیں ہوگا جو ان کو جانتا نہ ہو، تو اندازہ تھا۔ تو یہ میرے جمعرات کو بیان کرنا تھا، لیکن 2 جمعرات سے بھول رہا ہوں کیونکہ اللہ بیان کراتے ہیں۔ تو انہوں نے کارڈ بنوائے کہ یہ کارڈ والے کھانے میں شریک ہوں گے۔ اہل علم نے کارڈ والے بڑے بڑے بزرگوں اور علماء کو دھکے دیے، خود اندر چلے گئے۔ اور 2 جگہ مجھے اعلان کرنا پڑا باقاعدہ کہ بھائی جو چور بن کر آیا ڈاکو بن کر گیا، جو بغیر دعوت کے آیا ہے۔ 2 جگہ اعلان کرنا پڑا۔ میزبان پریشان ہو گیا، میں نے چہرہ دیکھا، میں نے کیا ہے کیا کہ بغیر دعوت کے آ گئے، میں کہاں سے انتظام کروں؟ ہم تو اپنے بھائی آخر میں پنکھے کو دیکھا کریں، بھائی جو پنکھا ہمارے ساتھی کہاں ہیں مسجد کے خادم؟ تو 2 دفعہ اعلان کرنا پڑا مجھے۔ ایک ساتھی نے آ کر یہی کھڑے ہوئے بھائی صاحب آ کر بتایا کہ یہ شخص جو ہے وہ کل بھی اس نے آپ کے یہاں سے چیزیں اٹھا لی تھیں، اور آج بھی جو ہے وہ آپ نے جو کھانا، وہاں بیٹھا ہوا تھا کونے پر، بڑا دسترخوان تھا، وہاں سے بیچ میں آیا، پھر میرے قریب جو جگہ ہے وہاں آیا، کہ وہاں سے ہاتھ پاٹ اٹھ کے وہاں گئے، ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ میں نے تو خیر دیکھا بھی نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ پھر جو پھل میرے لیے آئے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے قریب کر لیے۔ پھر میں نے ایسے بات یہاں کی تھی، یہاں دیکھ کر میں ڈانٹ لگائی کہ ہم بھوکے ہیں کیا؟ ہم لوگ جو خدمت والے ہیں ان کا حق بنتا ہے، کھانے کے لیے آئے ہیں کیا ہم؟ پھر پتا چلا بغیر دعوت کے۔ اب وہ بیچارے کہاں سے انتظام کریں گے اتنا؟ 2 جگہ اعلان کرنا پڑا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ اس لیے کہ اصلاح کی فکر ہے نہیں، کھانے کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ وہ جب میں بزرگ کا نام لوں گا نا آپ حیران ہو جائیں گے۔
انہوں نے 300 یا 400 کارڈ بنوائے تھے انہوں نے. ایک کارڈ والے چند آئے باقی سب کو دھکا. جائز ہے. حضرت شاہ ابرار صاحب میرے دادا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حجر اسود کو چومنا, ملتزم سے چمٹنا, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا, حتیم میں نماز پڑھنا ثواب ہے, لیکن مومن کو اذیت دینا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا ہے, ٹھیک ہے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اسلام کیا؟ کیا جگہ نہیں ملنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیکن قیامت تک کا دین ہے نا. فرمایا کہ کلام نبوت دلیل نبوت ہے. طواف کا شروع کر رہے ہیں, اے اللہ عمرے کے طواف کو شروع کر رہا ہوں 7 چکر کے ساتھ, قبول فرما, آسان فرما. آسان کس چیز کا بھائی؟ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ آپ گن لو, آپ اس سے زیادہ گن لو صحابہ رضوان علیہم مجمعین. تب تو یہ ترکی کی بھی نہیں تھی تعمیرات, تب تو اس کے بعد کی تعمیرات بھی نہیں تھی, سامنے گھر تک نظر آتے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا بڑا مطاف تھا, پھر بھی یہ قبول فرما, آسان فرما. قیامت تک کا معاملہ ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا کہلوا دی, اصلاح کراتے نہیں ہم. یعنی کہ میرے ایک تو بے تکلف ہونے کی فکر کرنا, آگے آگے بڑھنا, السلام علیکم ایسے ملنا. میں حیران ہوں, میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس کو. اب دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے. اب اس کو کہتا آئیے کھانا کھا لیجئے, حاضر. بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں, میں نے ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. قاری حنیف جلندری صاحب اتنی محبت فرماتے ہیں, اور وہاں پر خاص مہمان خانے میں پہلے تو 2 دفعہ اپنے گھر میں ٹھہرایا, اور فرمایا اس بستر پر مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فلاں فلاں, اپنے گھر میں ٹھہرایا. اس وقت مہمان خانہ بن رہا تھا, تفصیل کا موقع نہیں. تو حضرت میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم ملتان تشریف لے گئے. تو وہاں پر کمرہ بڑے مہمان خانے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ ایک آدمی السلام علیکم کر کے گلے مل گیا. اور جناب حیران میں تھا, ان کا شاید جاننے والا ہے. بعد میں قاری حنیف جلندری صاحب کے بیٹے نے ایسے اشارہ کیا, نکلو یہاں سے باہر. مجھے پہلے ہی شک تھا, کیوں اس سے 1-2 پہلے ان کی داستانیں مجھے پتا تھیں. حافظ ڈاکٹر شفقت سے آپ پوچھ لو. آپ قاری حنیف جلندری صاحب تشریف لائے تھے, کمرے میں تشریف لائے تھے, ان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے. تو ایک آدمی گھس گیا اندر. آپ گواہ ہیں, میں تو نہیں تھا شاید, میرے خیال میں سفر پر تھا. ہاں, تو یہ جناب کس نے پر بھگایا؟ جو قاری صاحب کے ساتھ تھا. ان کو کون ہے آپ بھائی؟ یہ بھوکے ہیں یہ لوگ. ایک شامیانہ لگا ہوا ہے, اتنا عاشق کھانے کا. دیکھ لینا بھائی, ادھر کوئی سلام نہ کرے بھائی, سلام نہیں کرے گا, چومے نہ, یہ خیال رکھنا. تو شامیان میں گھسا ہوا ہے, اندر گھس گیا. ایک آدمی آئے, کہا آپ؟ کہا جی میں لڑکی والوں کی طرف سے ہوں. کہیں لڑکی والوں؟ نہیں, زبان سلپ ہو گئی تھی, میں لڑکے والوں کی طرف. اٹھو ہے لڑکی, ارے تیجے کا کھانا ہے, تو کہہ رہا ہے لڑکی والوں کی طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے. ہم تو ایسے بھوکے ہیں کہ تیجے میں بھی پہنچ جائیں گے. ادھر اعلان کریں گے کہ بدعت ہے, خبردار شریک ہوئے تو جو جس کو ہم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر ایسا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اب ان بیچاروں کو تو دین کی پتہ ہے نہیں. وہ کہیں گے شیخ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ تو 40واں تیجا برسی وغیرہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہوا, یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی نہیں ہوا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاتون جنت کا بھی نہیں ہوا, اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا بھی نہیں ہوا. پھر آپ شریک ہیں کھانے میں, اور کوئی نہ کوئی بات ایسی جھوٹی کر لیں گے. اب وہ بیچارہ سمجھتا نہیں ہے. ہمارے نالائکی کی وجہ سے لوگ تباہ ہوتے ہیں. جیسے داڑھی ہے, ایک مٹھی داڑھی ہم کیسے بتائیں گے کہ خود کی داڑھی تو ہے ہی نہیں, ایک مٹھی یہاں سے پکڑتے, ایک مٹھی اوپر کاٹ ڈالتے. پھر داڑھی کے بچے کا کیسے بتائیں گے کہ یہ بچہ کاٹنا حرام ہے. پھر بخاری شریف کی حدیث پا کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں, ٹھیک ہے. دوسری حدیث پا کے بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں بڑی مونچھوں کی وجہ سے. تیسری حدیث پا کے جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں, اور فتویٰ ہے بڑی مونچھ یہ کنارہ چھپ جائے گا, یہ بڑی مونچھ ہو جائے گی, مکروہ تحریمی عملاً حرام خلاف سنت. اور چوتھی حدیث پا کہ ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا, اس پر قائم رہنا, جنت میں آ کر مجھ سے ملنا. صاحب مظاہر جدید تشریح فرماتے ہیں فائدے میں ایک روایت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملنا. ہمارے حضرت فرماتے تھے اول کیوں نہیں, اول نہیں تو ممبر پر کیسے عوام کو بتائیں گے اول کا.
جب کنارہ چھپا ہوا ہے عملاً حرام ہے تو کیسے بتائیں گے کنارہ چھپانا عملاً حرام ہے؟ ٹخنا چھپایا ہوا حرام کام ہے، کیسے بخاری شریف حدیث پاک کیسے سنائیں گے؟ پتہ نہیں آج جمعے میں بیان ہوا یا جمعرات میں بیان ہوا، کیسے سنائیں گے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار؟ کیونکہ ہمارے وہ کہیں گے نمازی حضرات کہ مولانا ابھی تو آپ نے حدیث پاک سنا، ابھی آپ ٹخنا چھپا کر حرام کام کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے آج تک اس 34 برسوں میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا کہ عوام نے کسی مولانا کو کچھ کہا ہو. میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہو، اتنا علماء کی عزت ہے. اب محروم ہو جا کر دیتے ہیں. غیر شرعی تقریبات کا نہیں بتاتے کہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، نافرمانی کی جگہ بھی شرکت جائز نہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے، بیان میں ہے، نام مجھے یاد نہیں ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں جو دین کا کام کرے گا اس کی مخالفت ہوگی. میں تو اتنے برسوں سے کام کر رہا ہوں، میری تو کوئی مخالفت نہیں. ہمارے منع کو مزہ آئے گا. کہا مجھے تو کوئی مخالفت نہیں. فرمایا آپ ایسا کریں، کل سے جو ہے نا غیر شرعی تقریبات کے بارے میں بیان کریں، شرعی پردے بیان کریں، ٹیلی ویژن اس وقت تھا، ٹیلی ویژن کے خلاف بیان کریں، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں سنائیں، یتیموں کا حق مارنے کی پر بات سنائیں، زمین قبضے کرنے پر بات سنائیں، پانی کی باری اس کی اور دے دی پانی حرام کر کے اس کی، یہ آپ بیان کریں. پھر پتہ چل جائے گا مخالفت ہوتی ہے نہیں ہوتی. لڑکوں پر بیان کریں، لڑکوں سے احتیاط پر، خود گال پکڑے ہوئے ہیں، خود گلے لگائے ہوئے ہیں، ٹانگیں دبوا رہے ہیں اور حرام کا بتائیں گے کہ لڑکیوں کے حکم میں ہے. الامرد الحسن الذی تر شاربہ ولم تنبت لحیتہ فحکمہ کحکم المرأۃ لا یجوز النظر من فرقہ الی قدمہ. کیسے بتائے گا؟ فتاوی شامیہ. یہ لڑکے جن کی مونچھیں بھیگی بھیگی آئی ہیں اور داڑھی ابھی نہیں آئی، 19 سال تک فتویٰ ہے 9 19، لیکن 25 سال کا بھی یہ چہرے پر کشش ہے لڑکیوں کے حکم میں. اگر بتاتے ہیں تو خود پھنستے ہیں، اس وجہ سے بتاتے ہی نہیں. اب یہ دیکھیں نا، پلیٹ صاف کرنا، لقمہ گراوا اٹھانا، پلیٹ صاف کرنا ہم نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف پلیٹیں لاؤ، میں بتا دوں گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے. اور آپ خود بتاؤ کہ بیوی ہو، اولاد ہو، کپڑے ہوں، کھانا، ہر چیز میں اول نمبر. مچھوں میں اول نمبر کیوں نہیں بھائی؟ آج کل تو داڑھی کاٹ کاٹ کر، یہاں تک یہ کاٹ کر ہاتھی کا شیپ بنایا ہوا ہے تاکہ گال زیادہ سے زیادہ نظر آئے، گال ہو جائے فارغ بال. یہ تو پھر کیسے معاملات ہے بھائی؟ اللہ اکبر. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گویا ازداد کے جامع تھے، دونوں چیزیں ساتھ. جامع الازداد جناب، جو اعلیٰ درجے کا کمال ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشق تو ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، اور ساتھ ہی بے تکلفی کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں انگلی چبو دی. وہ کہتے ہیں میں بدلا لوں گا. چنانچہ یار بھائی جان مہربان، قدردان، پاندان، اگلدان وہاں بٹھوا دوں گا اب جا کر، یا تو سو جاؤ جا کے پیچھے نیت کر کے اعتکاف کی، اور اس کے وہ لال پٹی کے پیچھے سو جاؤ. جب سوتا رہتا ہے، جب سوتا رہتا ہے، جب سوتا رہتا ہے. جب بھائی تکلیف ہوتی ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ضروری ہے آپ کا سامنے بیٹھنا. تکلیف سے شیخ سے بچاؤ، اذیت سے شیخ سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائی تو کدھر دیکھتا ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. پھر بیان شروع کر کے عربی بھی اللہ نے ایک بات عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. فرمایا میں مخلوق، آپ مخلوق، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بھابھی شرم بھی نہیں ہے نا. اصل تو غیرت کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے. اپنی بیوی بیٹھی ہے، بھائی کے ساتھ کوئی فکر ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. بھابھی کے ساتھ مستیاں چل رہی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم فیس بک یوٹیوب میں لٹکے ہوئے ہیں، ہماری تصویریں نعوذ باللہ. ارے بھائی آپ صبح کر پوچھیں ان حضرات سے کہ کتنے لوگوں نے اب تک لاکھوں کی تعداد میں تصویریں ڈیلیٹ کی ہیں. 6000 فلمیں، 6000 تصویریں، یا 10,000 گانے، پتہ نہیں کتنا کتنا جو اللہ نے دماغ میں ڈالا سب ڈیلیٹ کر دیا. الحمدللہ. کبھی ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں، کبھی دوسری پڑھ رہے ہیں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے علماء ندوہ، آپ عالم ہو، آپ کو تخصص کر رہے ہیں، آپ کو ہر قسم کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. آپ ہر قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، گمراہی کا خطرہ ہے. ایک شخصیت سامنے ہونی چاہیے عمل والی، تمرین کے ذریعے عمل شروع ہو جائے گا.
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں مبارک ایسے ہی تو نہیں ہے نا جناب. وہ کہتے ہیں کہ میں بدلا لوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہو گئے. انہوں نے بجائے بدلے کے بوسے لینے شروع کر دیے. اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی گو جانثار تھے، مگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نثار تھے وہ بات نہ تھی. یہی دلکشی تو تھی جس نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ کا فدائی بنا دیا. صحابہ رضوان اللہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کمال عقل اور نور ایمان کی کھلی ہوئی دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مساجد اپنے فتوحات کے زمانے میں مختلف مقامات پر بنائی ہیں ان کی جہت اور قبلہ درست ہے. حالانکہ اس وقت ان کے پاس نہ کتب نما تھا. اب یہی باتیں ہیں نا، ہر چیز پہلی دفعہ ہے. اور یہ ہمارے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی ہو یا شیخ العرب والعجم ہو، انہوں نے علم کے سمندر میں غوطے لگائے ہیں اور ہمارے لیے محنت کر کے موتی سامنے رکھ دیے. ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. اصلاح کی جو فرض ہے نا، اصلاح اس کی فکر نہیں ہے. بتایا نا ابھی زبان کے 20 گناہ ہیں، پتہ ہی نہیں ہے تو اصلاح کس چیز کی؟ ادب کا پتہ ہی نہیں کہ ادب کیا چیز ہے، کیا معلوم، کیا معاملہ ہے، کیا مزہ آیا نہیں آیا. اس وقت کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس طرف. یہ کتب نما نہیں تھے فرمایا، نہ جغرافیہ نہ نقشہ، واہ، بلکہ بڑے سے بڑا انجینئر اپنے آلات کے ذریعے سے بھی ان میں نقص نہیں نکال سکتا. بجس اس کے یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے ان کو ایسا علم عطا ہوا تھا کہ بے آلات ایسا کام سر انجام دے دیا. بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے انجینئر بعد کو پیدا ہوئے جن کا مشغلہ اور مکمل کوشش یہی رہتا تھا کہ اسلام میں نقص پیدا کریں، اور یہ موقع تھا کہ اس پر کوئی اعتراض کرتے مگر ہو نہ سکا. یہ جناب مدینہ شریف کی مسجد یہ اس طرح ہے، جدہ کی مسجد اس طرح ہے، بیروت میں اس طرح ہے، فلسطین میں اس طرح ہے. کیا حالات تھے صحابہ رضوان علیہ مجمع، یہاں تک کہ افریقہ تک پہنچے جناب. سبحان اللہ. غیر صحابی کتنا ہی بڑھ جائے لیکن صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. چنانچہ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کسی گھوڑے پر سوار ہوں اور اس گھوڑے کے پیروں کی گرد اڑ کر اس گھوڑے کے ناک پر پڑ جائے تو وہ گرد جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں ہے وہ عمر بن عبدالعزیز اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی افضل ہے. بس غیر صحابی خواہ غوث ہو یا کتب، ولی ہو یا ابدال، مگر کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور اس کی تاکید آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر صحابی ایک اللہ کے راہ میں صرف کریں تو دوسرے کا پہاڑ احد کے برابر خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر ارشاد فرمایا کہ اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ ہوتے تو ہم قرآن اور حدیث کے معنی کیوں کر سمجھتے ہیں جناب. یہ سب انہی حضرات کا طفیل ہے کہ وہ سب کچھ کر گئے اور ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑ گئے. ابھی اللہ نے یہی بات کہلوائی کہ ہمارے بزرگوں نے، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو پہلے ہیں، کوئی ضروری بات بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دی. ان حضرات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو وہ حضرات ہاتھوں پہ لیتے تھے، اور وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے ان حضرات کی یہ عادت تھی کہ ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے. اگر کسی کو نہ ملتا تو وہ دوسروں کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اس کو اپنے منہ پر مل لیتا. مگر ان حضرات میں تکلف بناوٹ ذرا بھی نہ تھی. سادگی ایسی تھی، سادگی یہاں تک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بھی نہ تھے. گو جی تو چاہتا تھا مگر پھر بھی نہ اٹھتے تھے، اور وجہ بتلاتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ناگوار ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت اور تھا، آج تکبر کا دور ہے. فرمایا کہ وہ اپنے استاد کے لیے، شیخ کے لیے، والدین کے لیے، دادا وغیرہ اٹھنا چاہیے. آگے سننا. لیکن اگر کوئی شیخ منع کرے کہ بھئی میرے لیے نہ اٹھا کرو تو پھر شیخ کی بات ماننی چاہیے. ایک نمبر 2 فتویٰ، جس کو چاہیے صبح مجھ سے لے لیں. فتوے میں ہے کہ کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے والد صاحب آ گئے، اچانک استاذ دینی آ گئے یا شیخ آ گئے تو اٹھ سکتا ہے وہ. یہ فتویٰ ہے، اور الحمدللہ میں سے نہیں بولتا ہوں، میرے پاس کاپی ہے اس کی. لیکن بعض شیخ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے آپ کھڑے نہ ہوں، کیونکہ ان کی تربیت بھی ضروری ہے، ورنہ وہ اپنے استاد سے بے تکلف ہو جائیں گے
لطیفے سنانے شروع کر دیں گے. اس کا ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اے خدا جو ایم توفیق ادب بے ادب محروم مندز فضل رب. میں نے جہاں جمعرات کو طلباء زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, دوسرے بیان میں تو زیادہ تر آخر میں یہی طلباء ہوتے ہیں, زیادہ تر اور بھی ہوتے ہیں تو, اور بدھ کے دن عصر کے بعد بھی طلباء زیادہ ہوتے ہیں. میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو بات عرض کرتا ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مدرسے میں 45 منٹ کا گھنٹہ ہے, مثال دے رہا ہوں, 45 منٹ کا گھنٹہ ہے اور اس میں آدھا درس نظامی پڑھایا جائے اور آدھا اصلاح کے لیے پڑھایا جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نصاب رہ جائے گا. وہ تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی اصلاح کرائیں نا, ورنہ 3 سال حفظ کے 8 سال درس نظامی کے, تو جو ہمارا ذہن اور مختلف چیزیں ہیں نا وہ ہمارے ذہن میں چپکی بھی ہوتی ہیں. اصلاح نہ کرانے کی وجہ سے ہم پھر بدتمیزیاں کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, اور درس پورا کرانا, نصاب پورا کرانا ہے تو بہت سی, مجھے تو پتا اس لیے کہ اچھے خاصے طلباء سے دوستیاں ہیں کہ جلدی جلدی پڑھانا پڑتا ہے, بہت سی حدیث مبارکہ چھوڑنی پڑتی ہے تو وہاں ادب کا کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ وہاں غصے کا علاج کا حدیث پاک تو آ گئی, قرآن پاک کا بھی آ گیا معاملہ, لیکن بچیں کس طرح؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد بخاری شریف پڑھا رہا ہے اور اتنا نصاب اس کے پاس ہے اور وہ آخر میں ہمارے یہاں 3 منٹ صرف 2 منٹ 3 منٹ صرف درس نظامی میں یا تخصص میں, ہمارے پاس خامسہ تک ہے درس نظامی, تو ہمارے یہاں یہ اصول بنا کہ استاد جو بھی پڑھائے گا آخر میں 3 منٹ جو ہے وہ اصلاح کی ضرور بات کرے گا. شیخ ہوتا ہے, شیخ پھر سارے جہاں سے مہربان نکلا. حضرت نے فرمایا کیا تم لوگوں کی ترتیب ہے؟ تو ابھی سفر میں فرمایا نہیں, سفر سے پہلے. تو میں نے کہا حضرت اس طرح اصلاح کی یہ ترتیب ہے. فرمایا کہ طلباء کے ذہن میں اس وقت علم ہے اور ان کے اندر وہ یہ چیز آ جائے گی تو ایسا نہیں اس میں ان کو مشکل نہ پڑ جائے, اس لیے ایسا کریں کہ ظہر کے بعد صرف 5 منٹ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنائیں بس ٹھیک ہے, شیخ نے کہہ دیا ختم. ان 5 منٹ میں ایسا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ یقین کریں آدھی سے زیادہ مسجد بیٹھی رہتی ہے. اور حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے فرمایا پہلے میں تقلیداً اب تحقیقاً کہتا ہوں کہ حضرت مجدد جیسے علوم کسی کے پاس نہیں ہے. جناب شیخ الاسلام ہیں, فرمایا میں روزانہ 10 منٹ حضرت مجدد کے ملفوظات پڑھ کے پھر سوتا ہوں. کبھی یہ دورانیہ 20 منٹ کا ہو جاتا ہے, کبھی آدھے گھنٹے کا ہو جاتا ہے. حضرت والا دامت برکاتہ کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ کے گھر گئے, واپسی پر جب حضرت اٹھے بیٹھک سے تو دیکھا حضرت مجدد کے ملفوظات کی کتاب ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے. صحیح, آگے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت بتا چکا ہوں میں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مجدد جیسے علوم کسی کے نہیں, پڑھا کرو. حضرت جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی معاملہ ہے. شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معاملہ ہے. ارے اردو مشکل ہے تو آپ مشکل کو صحیح کرا لو, اگر مشکل ہے تو صحیح کرا لو بھائی, صرف 5 منٹ بس. الحمدللہ اب کیا ہے, طلباء اور علماء تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اور جو ہمارے مسجد کے نمازی ہیں نا, جو کل آ جائیں ظہر میں, آپ دیکھیں کہ باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے صرف 5 منٹ سن کر. الحمدللہ یہ بھی فرمایا جب چھٹی ہو 10 منٹ بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن ہم نے محسوس کیا 10 منٹ بھاری نہ ہو, دوپہر کا وقت ہے, 5-6 منٹ ہی کر لیتے ہیں چھٹی کے وقت میں بھی. آپ دیکھیں ہمیں علم ہے, داڑھی ہم یہاں سے کاٹتے ہیں اس جگہ سے, حالانکہ یہ ہڈی ہے اس کے برابر میں داڑھی سے, یہ جو جیسے بال ہے نا یہ نکل رہے ہیں, اس کو کاٹ لیں, کوئی منع نہیں. اس طرح کر کے اپنی مٹھی ہو, ویسے ویسے داڑھی برسوں سے اندر ہی جاتی ہے شروع سے ہی, اور ایسے کر کے نا آرام سے یہ تھوڑا اس لیے کہ حرام نہ ہو جائے. یہ یہاں سے ایک مٹھی داڑھی ہے, اپنی مٹھی ہو, حجام کی نہ ہو, بیوی کی نہ ہو, بچے کی نہ ہو, حجام کے بچے کی نہ ہو, یہ تھوڑا اس لیے کہ حرام میں نہ چلا جائے. یہ ایک مٹھی داڑھی داڑھ سے ہے, یہ یہاں سے ایک خط اوپر بنا سکتے, نیچے نہیں بنا سکتے. یہ داڑھ نا کیوں ہے, اس لیے کہ حرام نہ ہو جائے. پتہ ہے حرام ہے, لیکن بس اپنے آپ کو اسمارٹ دکھانے کے لیے کاٹ کے برابر کر دیتے ہیں داڑھی. یہ نقلی داڑھی ہے, شرعی داڑھی تو نہیں ہے, حرام میں ہی آئے گی یہ داڑھی. ایسے ایسے ڈیزائن بناتے میں حیران ہوتا ہوں. یہاں سے یہ بال کٹے ہوئے اور یہاں سے پورا ہاتھی کا شیپ دے کے کاٹ کر یہ بنایا ہوا ہے. کسی کا عیب دیکھنا حرام ہے. جی ہاں, میں اپنے متعلقین جو ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں دیکھتا الحمدللہ, وہ جب سامنے آ جاتے ہیں تو الگ بات ہے. ابھی کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی واقعہ آیا, میں تو حیران پریشان, اتنا حیران کہ آپ سوچو مت. آپ پورا یہاں سے یہاں تک کٹا ہوا
اور یہاں سے پورا اس طرح کٹا ہوا، اور جناب اللہ تعالیٰ کام بھی لے رہے ہیں. اب کیسے بتائیں گے؟ اب بالکل سامنے ہی مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے تو بیت نہیں، نہ مجھ سے اصطلاحی تعلق. مہمان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، اور دوسرے ساتھ ہیں تو کیا ان کی بے ادبی کریں گے ہم؟ کیا ان کے سامنے ان کو شرمندہ کریں گے ہم؟ یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. مہمان ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈاکٹر کے پاس مہمان بن کر جاؤ گے، چائے بسکٹ، ہنس کے فرمایا پان بھی ملے گا. آئے حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹا بھائی ہے، مان لیجیے میرا، کبھی انجیکشن لگا رہا ہے، کبھی ڈرپ لگا رہا ہے، کبھی کہتا ہے اینٹی بایوٹک کھاؤ، میں بھی یہی کھا رہا ہوں. تو بھائی آپ کھا رہے ہو، مجھے کیوں پھنسا رہے ہو بھائی؟ لیکن حاضر سائیں بابا تمہاں جو حکم، یہاں میں سیدھا ہوں، اور شیخ کے پاس بتاتا بھی نہیں کہ میں آج جمعے کا بیان کیا اللہ کے لیے نہیں کیا، مخلوق کے لیے کیا. ابھی اس وقت 30 لوگ آ رہے ہیں ٹنڈو باغوں سے، 5-5.5 گھنٹے کا سفر ہے. عجیب طریقے سے آتے ہیں، اور کل کیونکہ ریلی تھی کوئی اس لیے آئے نہیں یہ لوگ، ورنہ جمعرات کو آتے ہیں بیان سن کر، جمعہ بیان سن کر کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں. اب یہ اللہ کرے خیر سے پہنچ جائیں، وہ 5-6 گھنٹے لگتے ہیں کل واپسی. اہل علم بھی ہیں اس میں، مفتی صاحب بھی ہیں، میرے اجازت یافتہ بھی ہیں. ان کا علم کم ہے یا علم کے لیے آ رہے ہیں کیا؟ فرمایا خدا را کسی شیخ کے پاس علم کے اضافے کے لیے نہیں جانا. ہو سکتا ہے آپ کے علم کی ٹرین کا وزن بہت زیادہ ہو، اگر آنا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر شیخ کو اللہ نے درد دل اور احسانی کیفیت دی ہے تو ان تعبد اللہ کانک تراہ، اگر یہ احسان اس کو لینے کے لیے آؤ. ٹرین مدینہ شریف کب پہنچے گی؟ اور جمبو جہاز اسٹیم کی وجہ سے 300 حاجیوں کو لے کر 350 سیدھا جدہ ایئرپورٹ میں 3.5 گھنٹے میں. آج کل 3 گھنٹے 40 منٹ لگتے ہیں، اور وزن اس کا زیادہ ہے. اب تجھے ادھر بٹھاؤں تو پھر مجھے سکون ملے گا، ڈانٹ لگاؤں گا پہلے بتاؤ، چپ چاپ چلے جاؤ وہاں پر، پریشان مت کرو خامخواہ، تکلیف ہوگی آپ کو، نقصان ہوگا آپ کا، بہت نقصان ہوگا آپ کا. وہاں جا کے بیٹھو اس طرف، بھلے سو جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ سامنے بیٹھ کر تو تکلیف نہیں پہنچاؤ نا، اب آگے آ جائے. ایک دفعہ کا تھوڑی ہے بھائی. اب ایسی ڈانٹ پڑتی تھی اٹھا دیتے تھے، کھڑے ہو جاؤ جا کر. اب کھڑے ہو جاتے تھے، اب نیند غائب. ہمارے پاس 2 ایسے چیمپئن ہیں جو کھڑے کھڑے بھی سو جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا اب بھائی یہ نو ریٹرن ہے بھائی، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک کی بیوی نے خط لکھا کہ آپ شوہر کو تو کہتے ہیں کھانا ہاتھ میں ہوتا ہے سو جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر سو جاتے ہیں، کموڈ پر بیٹھ کے سو جاتے ہیں. اب ادھر سے لینڈ نکل رہا ہے ادھر سے سو رہے ہیں. میں نے منع کر دیا ساتھیوں کو، بھی اس کو ان کو مت اٹھایا کرو، دونوں روز صبح ہوتے ہیں. ایک کو تو میں نے رگڑا ایسا دیا اب اس کو نیند آتی ہی نہیں. میں نے اس کا یہاں پر کانفرنس کا، آپ دیکھو ہمارے ساتھیوں سے غلطی بھی، کانفرنس کے موبائل ہے ہی نہیں. وہ نثار کا بھی کمال ہے، جس دن نہ آئے اس کو تو بتانا چاہیے کہ بھئی میں نہیں ہوں، کوئی اور کانفرنس کرا دے موبائل پر. اب وہ موبائل پر ایسا لگا دیا اس کو نیند ہی نہیں آتی، کہ کبھی کسی کا فون بند ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ چارجنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی کسی کا میسج آ رہا ہے کہ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، تو اسپیکر لگا ہوا ہے تو وہ اس کی الحمدللہ نیند غائب ہے. لیکن آج پتہ نہیں خیریت کیوں نہیں آئے، وہ روز آتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے. آپ سے ناراضگی تھوڑی ہے کہ آپ کو وہاں بٹھا دیا بھائی، آپ ہماری وی آئی پی ہو، لیکن بیان کوئی رٹا ہوا تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کی بھی کہ آپ لوگوں کی تڑپ، حضرت والا کی قسم بخدا جوتیوں کا صدقہ، سارا مضمون ادھر ادھر چلا گیا، پتہ نہیں کیا بیان کر رہا تھا. بات سمجھتے ہیں نہیں، اب سارا بیان نکل گیا، پتہ ہی نہیں کیا بیان کر رہا تھا. آپ لوگ یاد دلاؤ کچھ. داڑھی کا ہو گیا. خیر ہاں، تو ڈاکٹر کے پاس، ہاں جمبو جہاز اور ڈاکٹر کی بات. فرمایا چھینک آتی ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہو. بھائی کیسا آپ کے بچے کا آنکھ کو لگا؟ صحیح ہے الحمدللہ. تو فرمایا کہ جمبو جہاز کتنی جلدی پہنچے گا، حالانکہ ٹرین کا وزن زیادہ ہے، تو آپ کے علم کا وزن 1000 ٹن شیخ سے زیادہ ہو سکتا ہے. درس نظامی جنہوں نے بنایا، درس نظامی کو ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، 500 علماء کے استاذ تھے، فتاوی عالمگیریہ لکھوا رہے تھے. بیعت ہوئے حضرت عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے. نہ میں حافظ کہہ رہا ہوں، نہ میں مولانا کہہ رہا ہوں، نہ میں مفتی کہہ رہا ہوں. امی تھے، 30واں پارہ ان کا پڑھا ہوا تھا، اور اتنی بڑی شخصیت عالمی. درس نظامی سے پوچھو درس نظامی کیا ہے، کس نے ترتیب دیا یہ درس نظامی، کتنے لوگ جواب دیتے ہیں. خیر وہ فرض واجب بھی نہیں ہے یاد رکھنا. تو اب سب ہنسنے لگے کہ آپ نے کس سے جا کر بیعت کی ہو، تو امی ہے، پڑھے لکھے تو ہے نہیں. فرمایا کہ کیا جواب حضرت نے دیا، شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہوا کرے، شمس و قمر کی روشنی دہر میں ہوا کرے، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت سے بیعت ہوئے تو حضرت کی شہرت تھی نہیں، 69 کی بات ہے یہ. اچانک 92 92 93 سے ایسی شہرت اڑی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت اپنے کو چھپاتے تھے
اللہ والے فرماتے تھے آپ کتنا چھپاؤ گے، کباب کو چھپا سکتے ہو، کباب کی خوشبو چھپا سکتے ہو؟ اتنا شہرت حضرت والا کی تیزی سے ہوئی، پھر جیسے آگ لگتی ہے نا اس سے بھی تیز. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب موجود ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی صاحب موجود ہیں، علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، آپ حضرت سے بیعت ہو گئے، حضرت کو جانتا کون ہے؟ میر صاحب سے پنگا لیا جناب انہوں نے. حضرت میر صاحب کو جانے نہ جانے میں تو جانتا ہوں. یہ مشہور آدمی کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، اور بیعت ہونا کہ میری شہرت ہو جائے میں اتنے بڑے شخص کا مرید ہوں میں، حالانکہ مناسبت ہے نہیں، اور مناسبت نہیں ہے تو تکلیف ہی پہنچائے گا اپنے آپ کو، فائدہ بھی نہیں ہوگا. اور بیعت ہونا فرض بھی نہیں ہے، اصلاح فرض ہے. تو فرمایا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے دوست بن کر، چائے بسکٹ پان بھی ملے گا. مریض بن کر جاؤ گے، کڑوی دوا بھی انجیکشن بھی. شیخ کے پاس دوست بن کر آتے ہو تو دوستی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آؤ گے اصلاح کے لیے تو اشرف علی مروت نہیں کر سکتا، اشرف علی رعایت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں خائن ہو جاؤں گا. ڈاکٹر عارف خائن ہو جاؤں گا میں، تو میں کیوں خیانت کروں؟ 100 دفعہ جس کو غرض ہو آئے، بھائی نے جسے رند وہ پدر کیوں ہے، 100 بار جس سے بگڑنا آئے ادھر بس چشم و بسر آئے. کوئی لالچی شیخ ہے تو پیسے لیتا ہے کسی سے میں تو جمعرات میں بھی کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی جمعے میں بھی کہہ دیتا ہوں، جس کا میرے پر قرضہ کوئی ہو آ کے بتا دیں، کس کے گھر میں کتنا ٹھہرا ہوں وہ بھی بتا دیں، کتنے مرغے کھلائے وہ بھی بتا دیں. اب اگر مولانا عبد الرحیم اگر کچی پول میں مرغا کھلائے تو آپ کا کیا واسطہ بھائی؟ تو میرے روحانی اولاد ہے، نہیں دے گا میں نکلواؤں گا اس سے کہ بھائی چلو بھائی ہمارے مرغا کاٹو. مرغا بیچارہ ڈر جائے گا کہ بھائی کیا کریں. سارے مرغے یہ سن کر سہم جاتے ہیں، جب سارے مرغے سن کر یہ سہم جاتے ہیں، جب سنتے ہیں بستی میں جعلی پیر آیا، سارے مرغے غائب، ایک پر چاہے ان پر بوجھ بنو چاہے ان کی بددعا لے ہو، بس پیٹ ہی پیٹ ہے ان کا، اللہ معاف فرمائے. پیٹ نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہے، اللہ معاف فرمائے. ایک مولانا ہے بہت ماشاءاللہ سمجھدار نیک، بیانات جمعے کے ہوتے ہیں، بڑی مسجد ہے ان کی، ہفتے میں 2 دن آتے ہیں لوگ. دیکھیے اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کہ شیخ کھانے کا میں اتنا لالچی ہوں کہ میں زیادہ کھا جاتا ہوں. میرے بھائی چاہے کوئی بے نمازی بھی ہو، جب کھانا کھاتے ہوئے دماغ میں ایک سوچو گے آپ، ایک آواز آئے گی کھاؤں یا نہ کھاؤں، ختم. زیادہ کھانے کے نقصانات بتائے اور بتایا کہ اس میں طبیعت کتنی ناساز ہوتی ہے. وہاں فیاض صاحب کے حوالے کیا، انہوں نے سمجھایا. آج پھر خط تھا ان کا. اب کیا میں ماروں گا ڈانٹوں گا؟ شاباش ہے اس کو. جس طرح پتا ہے شوگر کی دوائی انسولین اب ٹھیک نہیں ہو سکتا آدمی دنیاوی حساب سے، کینسر کا پتا ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا، پھر علاج کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ ہاتھ پیر نہ کٹ جائیں. اللہ بچائے مجھ سمیت ہر مسلمان کو، ہر بیماری سے بچائے اللہ ہم سب کو. کیوں؟ جان پیاری ہے. جس نے ایمان پیارا ہوگا جب تک یہ مرض نہیں جاتا اصلاح کرائے گا. کوئی ڈانٹا نہیں بھائی، آپ کو جو پہلے کہا اس پہ عمل کرو بھائی، دعا کرو، ہمت کرو، اللہ سے دعا مانگو. اللہ نے جو 3 طریقے سے گناہ چھوٹتے ہیں، نمبر 1 جو اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے گناہ چھوڑنے کی، جیسے چشمہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا عبد الرحیم یہ مجھ سے اٹھ نہیں رہا، یہ تو میرا روحانی بیٹا ہے نا، وہ ہنستے ہوئے کہے گا شیخ اس کو اٹھانے کی جتنی طاقت ہے وہ تو لگاؤ نا. آسان بات ہے نا. تو ہر گناہ چھوڑنے کی اللہ نے ہمت دی ہے، پھر فرمایا مت کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیر ایک اوپر کرو، کر لیا، دوسرا پیر اوپر کرو؟ ہم نہیں کر سکتے، اللہ کیسے کریں گے؟ یہ فلمیں دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ غیر شرعی تقریبات میں دانت پھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پر 3 قسم کی ڈشیں ملیں گی، نکلے گا خدا کی قسم پخانا نکلے گا، چاہے دست آئے چاہے لینڈ آئے قبض ہو، چاہے ڈھیلے سے نکل جائے، نکلے گا لینڈ ہی. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے مقصود بیان کو لوٹ مارنے کا مقصد بنایا ہوا ہے ہم نے. اللہ معاف فرمائے. جو مالا ہے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جیسے کسی آدمی نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نہیں دے رہا، وراثت نہیں دے رہا، بچے یتیم تڑپ رہے ہیں بھائی بہن کے، تو جو مقتدا ہے نا وہ نہیں کھا سکتا کھانا وہاں. کس وجہ سے؟ وہ حلال ہے اس کا، تو وہ تو دوسرا گڑبڑ ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ دعوت تو میں حلال سے کر رہا ہوں، مقتدا کو نہیں جانا چاہیے تاکہ اس کو دل میں جھٹکا لگے اور وہ اس طرف آئے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. باقی کوئی حلال ہے کوئی گیا تو الگ بات ہے وہ، لیکن مقتدا نہیں جا سکتا وہاں. ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. شیخ العرب والعجم پیارے شیخ، اللہ ایسے ہی تو اللہ نے خوشبو نہیں اڑائی. ایک بہت بڑے رئیس نے حضرت کو دعوت کی، حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، ڈپٹی کمشنر لیول کے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے فیکٹری اونر آئے ہوئے تھے. دسترخوان لگا ہوا ہے،
نیچے شرعی عذر کا جب حضرت کا معاملہ تھا تو اور بات، ایسے ہم بھی نیچے بیٹھتے تھے، اب کمر اور گھٹنے کی جیسے اوپر بیٹھتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جہاز کے اندر بیچ میں بیٹھ جاؤ کہ بھائی میرے شیخ نے کہا تھا زمین پہ کھانا کھانا دسترخوان لگا کر، اب کیا کریں، اور ٹرالی اوپر سے تمہارے جائے گی، آنا جانا کہاں سے ہوگا. ایک حضرت اب یاد نہیں ہے حضرت والا رحمۃ اللہ نے کس کا نام لیا تھا، دعوت تھی اور ٹیبلوں کا انتظام تھا، حالانکہ ان کو تخت کا انتظام کرنا چاہیے، زمین پہ نہیں بٹھانا چاہیے. تخت پہ بیٹھ گئے جیسے زمین پر بیٹھے. تو 4 لوگوں نے کیا کیا، آنے والی جگہ پر جو ہے وہ رومال بچھا کر کھانا شروع کر دیا. اتنا لوگوں نے شور مچایا کہ یہ کوئی دین ہے کوئی ہے. اور چپل اتار کر، ایسی کرسی نہ ہو تو چلو چپل اتار لو، اگر ایسی کرسی ہے چپل اتار کے آلتی پالتی مار کے کرسی پر بیٹھ گئے. بہرحال تو کھانا جیسے ہی شروع ہوا نا، جیسے شروع ہوا کھانا تو بہت بڑا ٹیلی ویژن لگا ہوا تھا اور انہوں نے چلا دیا، انہوں نے میزبان نے. سامنے کون تھا جس کے دل میں شیر کا خالق اور مالک، ایسی دھاڑ ماری، حرام کام کرتے ہو، تمہاری ہمت کیسی بھی ٹیلی ویژن کھولنے کی، تم کیا ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو، چلو میر صاحب اٹھو یہاں سے، کھانا ہم نہیں کھائیں گے ایسی جگہ پر. یہ اور ہم فلم چل رہی ہے تب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، مجھے کیا معلوم آپ کے کیا معاملات ہیں. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج شرعی پردہ ہے، آپ کی کوئی خاتون ہماری خاتون سے پوچھے گی تمہارے باپ کا شرعی پردہ ہے، اس کو پتا ہے پٹائی ہوگی، وہ بتائے گی کہ شرعی پردہ ہے، وہ چہرہ بتاتا ہے. جی ہاں، چہرہ ترجمان دل ہے، دل میں کفر چہرہ ترجمان کفر، دل میں منافقت چہرہ ترجمان منافقت، دل میں فیس بک یوٹیوب لڑکا لڑکی چہرہ ترجمان شرم کا، دل میں مولا چہرہ ترجمان مولا. اذا رو ذکر اللہ، حدیث پاک، اللہ والا وہ جس کو دیکھ اللہ یاد آ جائے. آج کیا چمڑی تھوڑی گوری ہو گئی، بس آئینہ دیکھ لیا کسی نے کہہ دیا کیا وہ نور ہے. بھائی نور کا پتہ کرنا ہے، چلو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تاریخ سے پوچھو. اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، کالی چمڑی اجلا دل بلال لے کر آیا ہوں، اجلی چمڑی کالا دل یہودی کو پھینک کر آیا ہوں، یہ ہے نور. حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے پوچھو کتنے کالے تھے. آخری خطبے میں کیا، نہ کالا نہ گورا نہ عرب نہ عجم نہ مال، کچھ بھی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وقار والا جو گناہ نہیں کرتا. آج کیا ہم قیمت لگاتے ہیں، ڈرائیور کو چابی پھینک کر دیتے ہیں، کیا یہ عزت بیچنا ہے اپنی؟ حضرت فرمایا شکر کر تیرا ہاتھ یوں ہے، یوں نہیں ہے، الٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ عزت بیچنے نہیں آتے. جاؤ اب سر وہ آپ نے کہا آپ کی گھر کی خواتین کو پہنچانا ہے وہاں گلشن اقبال میں، سر اذان ہونے والی ہے، چل زیادہ کام کر، چلو جاؤ. یہ اللہ معاف فرمائے، ہم دیندار کہلاتے ہیں. اپنی عورتوں کو نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھ کے آئے گا، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ڈیوٹی پر ہے. یہ فرض پڑھے گا، سنت مختصر کر کے آ جائے گا. تمہارا کوئی راکٹ اڑنے والا ہے وہاں، یا F-16 اڑنے والا ہے، یا وہ کیا میزائل غوری اور یہ اڑنے والے ہیں کیا؟ احساس نہیں ہے ہمیں. خود نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو احسان کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ پر. کتنے بڑی ہماری غلطیاں ہیں. دیکھو آپ، گھر کی خواتین کو شرم نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جماعت کی نماز تم لوگ ضائع کرا رہے ہو. احساس مر جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. بھائی تو کیوں تم اتنا دیر کرتے ہو؟ عصر نماز پڑھی، جاؤ جہاں جانا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہوتا ہے، اور زیادہ ایسا ہے تو مغرب نماز پڑھ کے جاؤ. ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، 15 منٹ پہلے پہنچو. کوئی شرعی عذر اگر ہے تو پھر تو الگ بات ہے. کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اچانک تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچنا ہے، الگ بات ہے. اب یہ ڈاکٹر ہے بہت بڑے اور مریض تڑپ رہا ہے، چیخیں مار رہے ہیں، حالت خراب ہے، پین کلر لگانا ہے، وہ تو چلو ان کے اسسٹنٹ کرتے ہیں، لیکن مثال بتا رہا ہوں یہ کھڑے ہیں، کیا یہ مریض کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس وقت؟ ایک آدمی نے ہائی وے پر سائڈ پہ گاڑی لگائی، نماز شروع کر دی، جس طرح عرب کرتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، بس گاڑی کھڑی کر دی. کین بھی پانی کا رہتا ہے ان کے پاس، مسواک تو ہوتی ہے ماشاءاللہ. نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا کہ کنواں جو ہے اس کے اوپر آڑ نہیں لگی ہوئی کوئی، اور ایک نابینا اس میں گرنے والا ہے. واہ رے پیارے رب، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے. اب نماز ملتوی. ہاں میرا حق بعد میں، پہلے میرے بندے کو دیکھو، اس کا سر نہ پھٹ جائے، ہڈی نہ ٹوٹ جائے. یہ ہے ہمارا دین، اتنا آسان. ہم خود بے عمل اور جناب چلے جا رہے. ارے بھائی آپ نے تو پردے کے بیان کیا تھا، یہ آپ لڑکی کو لے کر جا رہے ہیں گھمانے کے لیے. نہیں بھائی میری بیوی ہے، آپ یقین کرو، کوئی لڑکی وڑکی نہیں ہے. تو پہلے اس کو تو برقع پہناؤ. ہمارے حضرت والا، آج میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، مجھے وقت ہی نہیں ملتا کتاب پڑھنے کا. تو ایک بہت مولانا مفتی محمود غزنوی صاحب دامت برکاتہم بنوری ٹاؤن کے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے، وہاں پڑھایا بھی، امامت بھی کی. یہاں پر بھی چند برس تھے.
حدیث پاک پڑھاتے تھے، اب بنوری ٹاؤن میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. بہت محبت کرتے ہیں. ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی، 15 یا 18 بزرگوں کے واقعات لکھے تھے. میں نے دیکھا حضرت کا نام بھی تھا اس میں، تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. حضرت کا بیان میں پتہ نہیں کیا خزانے ملتے ہیں. تو میں نے جو ہے وہ حضرت والا کا کھولا، اس میں حضرت والا کا لکھا ہوا تھا کہ ان کے بیان ایسا تھا، جادو اثر تھا. حدیث پاک ہے نا، بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں، تو جادو تو حرام ہے. یہاں مطلب اللہ کی تڑپ میں ساتھ آخر میں لکھا تھا کہ میں زیادہ وقت ان کے بیان نہیں سن سکا، کیونکہ میں اشرف مدارس میں ہوتا تھا. یہاں پر حضرت شاہ الحق صاحب تشریف لائے تھے، تو اس وقت حضرت کا بیان ہو رہا تھا. میں نے ایسا بیان نہیں سنا. بیان کی تعریف کے بعد کا سب سے بڑی بات شیخ العرب العجم کی یہ تھی، اللہ اکبر، جس سے پتا چلتا تھا وہ ولیوں کے سردار ہیں. میں نے جتنا ان کے متعلقین اور مریدین کو دیکھا، صاف ستھرے کپڑے، شرعی داڑھی، ٹخنا کھلا ہوا، ظاہر بتا رہا تھا کہ باطن بھی چمکدار ہے. 4-5 لائنوں پر یہ لکھا ہوا تھا. حضرت تو اللہ کے پاس چلے گئے. دیکھیں، نہ جانے کتنی نہریں بھی میرے دریا سے جاری، نہ جانے کتنی نہریں بھی میرے دریا سے جاری، پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. یہ صحابہ رضوان، ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ، عجیب عجیب شان تھی ان کی. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے شیخ پیر و مرشد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ رضوان علیہ مجمعین عطا فرمائی ہے، ہر بات پہ عمل لبیک، ہر بات پر. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، باضابطہ عالم نہیں تھے. حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کس سے بیعت ہوئے؟ سوچو آپ، کیا وہ علم نہیں تھا؟ کیا عمل نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ والے نہیں تھے؟ جو اتنا بڑا درس نظامی جس سے اللہ نے کام لیا، وہ نیک نہیں تھے؟ لیکن حضرت والا فرماتے تھے، یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، صاحب نسبت کے ہیرے کا اصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں نعمان اگر 2 سال اپنے شیخ کے پاس نہ رہتا، نعمان ہلاک ہو جاتا. آج ان لوگوں نے اصلاح کرائی. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید بھی تھے، پیر بھی تھے. اور ہمارا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت بھی تھی ان کے پاس. انہیں ضرورت تھی، علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت تھی، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3ری 4تھی حاضری پڑھ کر دیکھو ذرا، البلاغ مفتی اعظم نمبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. چوتھی حاضری کیا تھی تھانہ بھون کی. آخری حضرت کی حیات میں پورا رمضان وہاں گزارا ہے. کیا حضرت کے بعد علم کم تھا؟ یہ لوگوں کو عطائے نسبت بھی تھی، بقائے نسبت بھی تھی، ارتقاء نسبت کے لیے گئے. اللہ کی لامحدود ذات ہے، تو کس کو مل سکتی ہے وہ؟ اس لیے ڈانٹ بھی کھائی ان لوگوں نے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر والوں کے ساتھ گئے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری رمضان تھا زندگی کا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی جگہ کم پڑ رہی ہے، میرے گھر کے اوپر حصے میں آپ لوگ شفٹ ہو جائیں. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. اپنے بیوی بچوں سے فرمایا کہ ذرا آواز اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، بیٹا یہ لے آؤ، بیٹا یہ لے آؤ. کیا مفتی اعظم تھے بھائی. مفتی اعظم کے بارے میں کیا فرمایا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات. وقت نہیں ہے ورنہ وہ بھی بتاتا میں جناب. اللہ اللہ. ایک مرتبہ کفار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ نے اپنے دوست کا دعویٰ بھی سنا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی ہے، تفصیل سب کو پتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، بے شک اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے، ضرور ہوئی ہوگی. کفار نے کہا، تم نے اتنی جلدی تصدیق کر دی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کو معلوم نہیں، میں تو اس سے بھی بڑے واقعے کی تصدیق کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آسمان والے فرشتے آیا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ادنا درجہ ہے کہ ان کو آسمان پر لے گئے. سبحان اللہ. صحابہ رضوان علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کیسا فہم عطا فرمایا تھا. یہاں پر بات عرض کرتا چلوں، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج، قسمت کی بات دیکھنا بھائی اندرا، قسمت کی بات دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے، سامنے ابو جہل ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ارے ایسے واقعات ہیں نا، کافر بھی ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو پتا ہے کہ باہر تشریف نہیں لے گئے، صرف 2 بار گئے تھے وہاں پر تجارت کے لیے، باقی تو پڑھائی کے لیے، علم کے لیے کہیں بھی نہیں گئے. بیت المقدس بھی نہیں گئے. کہ اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے؟
اچھا بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، پلر کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا. پوچھتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے تھے. اور کوئی نشانی بتائیں؟ کہ ایک نشانی یہ کہ جب میں واپس آ رہا تھا نا، اس مقام پر ایسا ایک قافلہ مجھے ملا تھا، اس کا انتظار کر لوں. وہ قافلہ آیا، وہی باتیں بتائیں. اور کچھ سنتے چلے جائیں آپ. وہاں میں نے ابو جہل سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے وہاں پر امامت بھی کرائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر براق لے کر مجھے آسمان تک لے گیا، پہلے دوسرے آسمان پر نمازیں فرض بھی میں آ گیا. تو ابو جہل کا جو مزاج تھا ہم تو اس کو نقل نہیں کریں گے. ابو جہل نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم تو ادب سے کہیں گے، آپ سنتے ہیں، آپ کے دوست ہم نہیں کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہم وہ فرمانا کہیں گے نا، تو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی. اب ابو بکر نام سے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے. جناب اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے دوستوں اور ساتھی. اللہ ہم سب کو عافیت والی حیات نصیب فرمائے. دعا کریں مل گیا تو آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا، ورنہ پھر کل انشاءاللہ تعالی مل گیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درود شریف کی کتاب ہے، اس میں یہ معراج کا واقعہ ہے. اور ایک عجیب بات مزیدار بتاتا ہوں. حضرت مفتی عبدالرب سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی 1 سال یا 1.5 سال پہلے ایک کتاب آئی ہے معراج کا سچا واقعہ کے نام سے. کیا عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا. اے بہو بیٹیوں جو آپ لوگ سنتی ہو بیان، عورتیں زیادہ تھیں. وجہ ایک ناشکری، ایک شوہر سے بدتمیزی. تو حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب اس وقت جتنی ٹیکنالوجی آتی ہے نا، جتنی ٹیکنالوجی آتی ہے دین سے اور آدمی قریب ہوتا ہے. ان بدبختوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ درود شریف صحابہ فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں. پہلے حدیث پاک سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے سب نام یاد کرا دیے ہیں. جیسے ہی کوئی درود شریف پڑھتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے درود شریف بھیجا ہے. ان کو یہ تکلیف ہے کہ سارے دنیا سے اتنے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، مختلف اوقات میں کیسے پہنچتا ہے. ہمیں تمہارا جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا ایمان الحمدللہ مضبوط ہے. لیکن تمہارے دماغ سے گٹر لائن نکالنے کے لیے سوال یہ ہے کہ عید کے دن صرف کراچی سے کتنے مبارکباد کے پیغام پہنچتے ہیں دنیا میں، اور کتنے وہاں سے آتے ہیں. اس وقت کینیڈا میں آپ بات کرو تو ہماری آواز 18 گھنٹے میں پہنچے گی، اور ٹرانزٹ کے ذریعے 1.5 دن میں پہنچے گی فوراً. یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ ٹیلی فون میں کوئی تار لگی ہوئی ہے کینیڈا تک؟ سیٹلائٹ دکھاؤ. بھائی سیٹلائٹ کیسے دکھائیں گے؟ تو تم کیا پجامہ والی بات کرتے ہو؟ ایک میسج والا آپ سوچ لو ذرا. ایک گوگل ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کو جواب کس طرح دیتا ہے؟ تو تم فرشتوں کو کیا سمجھتا ہے؟ جاہل ہے. اور ادھر سے کہتے ہو کہ سورج 1 کروڑ اتنے میل دور پر ہے، اور اتنی اسپیڈ سے یہ شعاع یہاں پر آتی ہے، سورج تھوڑا قریب ہو جائے تو ہم سب باربیکیو بن جائیں. سورج کو تمہارے پھپھا نے وہاں روکا ہوا ہے؟ یہ روٹ تو نے بنایا ہے؟ مشتری زحل مریخ کے ہزاروں سیارہ دوڑے چلے جا رہے ہیں خلا میں. ایک حدیث پاک مفتی نعیم صاحب نے دیے، بس آنسو نہیں رکتے. کوشش کی تھی جمعرات سنانے کے لیے، نہیں سنا سکا. جمعے میں سنانے کی کوشش کی، نہیں سنا سکا. اب انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کل سنوا دے، کیونکہ اب وقت تو ہے نہیں، طویل معاملہ ہے. مطلب اس بڑھاپے میں کل پتا چلا. ایسی اور کتنی باتیں ہیں. علماء کا پاس بیٹھنے کا فائدہ ہی اور ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ ہی اور ہے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تمہاری سورج کی یہ اسپیڈ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، تو براق کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ جب ابھی اس وقت میں بٹن بند کرتا ہوں پھر کھولتا ہوں، بٹن یہاں ہے اور بلب وہاں ہے، ٹھیک ہے، کتنی اسپیڈ میں لائٹ پہنچے گی وہاں؟ کچھ بھی نہیں نا. تو براق کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنیے، درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر، وہ ہوا سے آگے فضا میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، براق کی اسپیڈ مراد ہے. وہ چلے براق پر جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے، رہی پیچھے تھک کے ہوا ادھر، وہ ہوا سے آگے فضا میں تھے.
ہوئی دم زدن میں فضا بھی تھے، وہ فضا سے بڑھ کر سما میں تھے. ہوئی دم زدن میں فضا بھی تھے، وہ فضا سے بڑھ کے سما میں تھے. کشش اور بڑھ گئے عشق کی، وہ سما سے قرب خدا میں تھے. کشش اور بڑھ گئے عشق کی، وہ ملک یعنی فرشتے، کشش اور بڑھ گئی عشق کی، وہ سما سے قرب خدا میں تھے. تو ملک یعنی فرشتے پکار اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ گناہوں کی وجہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، عقل مسخ ہو جاتی ہے. پھر یہ تقوی، شرعی پردے، یہ غیر شرعی تقریبات میں نہ جانا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ سب ان کو خشکی لگتی ہے. حالانکہ خشکی تو خود کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑا چین پا جائیں گے کیا. اب تھوڑی دیر کے لیے عرض کر لیتا ہوں. رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا إِنَّ الْهَوَىٰ حَيْزُ الرِّجَالِ. ہوا، حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے حرام خواہشات کو خدا بنا دیا. جوانی برباد کرنا ہے، بے پردگی، جتنی حرام خواہشات ہیں. تو فرمایا کہ کوئی تمہیں پکڑ لے گا بیان کے بعد کہ تم نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ خدا بنائے ہوا حرام خواہشات کو. فرمایا فوراً آیت مبارکہ پڑھ لینا، افریت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا، ہوا. تو یہ معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا إِنَّ الْهَوَىٰ حَيْزُ الرِّجَالِ. اے دنیا والوں ڈرو، مردوں کو بھی حیض آتا ہے اور ان کا حیض وہ خواہشات نفسانی جن میں وہ مبتلا ہو گئے. جیسے حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے قابل نہیں رہتی، ایسے ہی جو نفس کے غلام ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، خواہشات نفسانیہ حرام کی اتباع میں لگ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی عبادت کے قابل نہیں رہتے، ناپاک ہو گئے نا بھائی. کسی صاحب نے مفتی فرحان صاحب کو لکھا کہ آپ نے ایسی بات کہہ دی بیان میں. اب یہ تو مفتی صاحبان ہیں بھائی، کیا بتایا بیان میں؟ پتا ہے درس قرآن میں سب کے سامنے بتایا کہ یہ قرآن پاک عرب کے بچے اور بچیاں نہیں پڑھتی. مولانا صاحب دونوں کوٹ غلام صاحب کے، کیا یہ بچیاں عرب کی قرآن پاک نہیں پڑھتی؟ 5 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی نہیں پڑھتی؟ تو ان کے سامنے یہ جملے نہیں آتے. ہم کس گندے مٹیریل سے بنے ہوئے وہ قرآن پاک میں نہیں آتے. معافیوں کا خط آ گیا کہ اس طرف دھیان نہیں گیا. ارے یہ کلام پاک میں ترجمہ بدلی کرو گے کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. جیسے قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے بار بار، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں من تبیز دیا، اپنی باز نظریں نیچی رکھے، شرم کا حفاظت کریں. اس جملے کو بدل کے دکھاؤ ذرا، پتہ چل جائے گا. ایسے فلمیں دیکھنے والوں، حضرت کو بھی کسی نے لکھا تھا، فرمایا کہ آپ کو مناسبت نہیں ہے، نہ ہے ہمارے پاس یہی مضمون ہے، قرآن پاک حدیث پاک سے بیان کر رہے ہیں. جو بے حیائی اور ریانی اس کو روکو، جا کر جاؤ سوئمنگ پول پر جا کے بینڈ لگاؤ، جاؤ گھر سے کیبل کی تار کٹواؤ. مولانا لوگوں نے ٹیلی ویژن سپلائی کیا ہے، کیبل مولانا لوگوں نے لگوائی ہے، فیس بک یوٹیوب مولانا لوگوں نے کروائی ہے. جو منہ میں آیا بکتے ہو، جو قرآن پاک حدیث پاک سے روک رہا ہے دعائیں دینے کی بجائے اعتراض کرتے ہو. اور گھر گھر کے اندر کیا لگا ہوا ہے؟ جاؤ مارکیٹوں میں کھڑے ہو کر جا کے برقع سب کو پہناؤ جا کر. یہ زنا، یہ گھر سے بھاگنا، یہ کورٹ میرجز، یہ بے حیائی، عریانی، فحاشی، کتنے بولنے والے ہیں اس کے خلاف. بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا، لوگ مر رہے تھے، وہاں کوئی کھانسی کا علاج کرے اس ڈاکٹر کا کورٹ مارشل کیا جائے گا. چاروں طرف بے حیائی، عریانی، اسکول لیول پہ زنا ہے، اسکول لیول پر گلی گلی میں لڑکوں کے ساتھ ظلم ہے. تو ان کے خلاف کوئی قرآن پاک حدیث پاک سے دلائل دیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اور جاؤ اب یہ قرآن پاک سے پڑھ کے سنایا معرف القرآن سے. الحمدللہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تشریح ہے، تفسیر لکھی ہے کہ عرف میں جو چیزیں شرم کی کہلائی جاتی ہیں تو وہ اگر بیان میں سمجھانے کے لیے بیان کی جائے کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن بس اپنے پی ایچ ڈی کا پتہ ہے یا کوئی بھی ڈگری کا پتہ ہے اور دین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھل کر سمجھایا نا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. یہاں ایسی بات فرمائی یہاں بھی بیان نہیں کر سکتا میں. ایسی بات وہاں بتا دیتا ہوں، جہاں لائیو ہوتی ہے تو میں بند کر کے پھر سنا دیتا ہوں باتیں. ایسی کھل کر سمجھایا. صحابی رضی اللہ عنہ آ کے فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. تو اس جملے کو نکال دیں بیچ میں سے. ہاں نکالنے والے جملے ہیں. وہ کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کو نکال دو گے آپ حدیث پاک کو کہ میں نے زنا کر لیا، حد جاری کر دیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا، یعنی موقع دیا. دوبارہ پھر فرمایا سنگسار کروں، تو سنگسار کیا گیا. چونکہ ان کا ایمان آخرت پر ایسا تھا کہ وہاں مسئلہ نہ ہو، اس لیے یہیں حساب کتاب ہو جائے. بہرحال کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیا. دو شخص جا رہے تھے، آپس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع تو دیا، یہ بات اب نہیں بیان کر سکتے ہم لوگ. مدرسے میں بیان ہو سکتا ہے، پڑھائی میں ہو سکتا ہے بیان، جہاں صرف علماء بیٹھے ہوں ان کے پاس بھی بیان ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائز کو موقع دیا لیکن وہ سنگسار ہو کے ایسی موت مر گئے. یہ جملہ میں نہیں بول سکتا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کیا جملہ ہوگا یہاں. ایسی موت مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. آگے تشریف لے گئے تو ایک گدھا مرا ہوا تھا، اکڑا ہوا تھا، ٹانگ ایسی اکڑی ہوئی تھی. فرمایا ان دونوں کو بلاؤ، یعنی غیبت کرنے اور سننے والوں کو بلاؤ، حرام کام والوں کو. وہ آئے دونوں شخص، فرمایا اس گدھے کو کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے کھائیں گے؟ فرمایا اپنے بھائی کی تم لوگوں نے غیبت کی، قسم خدا کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تمہارا بھائی جنت کے نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. ہم لوگ کیسے غیبت کر لیتے ہیں، اصلاح نہیں کراتے اپنی حرام کام میں. حضرت فرماتے محنت کی کمائی مفت میں گنوائی. خدا نہ خواستہ حیدرآباد والے کی غیبت کی یا کچی پول والے کی غیبت کی تو سارا دن محنت تو ہم نے کی، اللہ کی توفیق سے مال بھیج دیا ادھر، نیکیاں ادھر چلی گئیں، پتہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ پاڑ کے ہنس رہے، خلال کر کے کھانا بھی کھا رہے. حضرت والا نے فرمایا چلو میر صاحب یہاں سے. ان کی ہمت کیسی بھی ٹیلی ویژن کھولنے کی، بڑے بڑے ڈپٹی کمشنر بڑی بڑی پوسٹوں کے بڑے بڑے مالدار. ہم وہ تو چپ چاپ کھاتے رہے، فلم بھی دیکھتے رہے. کہا حضرت معاف کر دے. فرمایا اس میں معافی کی کیا بات ہے، ہم تو معافی فوراً کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی معافی کرانی ہے. تم میرا امتحان لینا چاہتے تھے، تمہاری ہمت کیسی بھی ٹیلی ویژن کھولنے کی، کیوں کھولا تم نے ٹیلی ویژن؟ تم میرے بیانات میں نہیں آتے ہو، ایسے ہی بیان کرتے ہیں. اب چلو میر صاحب پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. صاحب معاف کر دیا، بس کھاؤں گا نہیں کھانا. نہیں کھایا حضرت نے کھانا. کسی نے بعد میں ادب سے پوچھا حضرت وجہ؟ فرمایا اگر دین کی سمجھ والے ہوتے نا اور متعلقین جن کے بارے میں مجھے یقین ہوتا تو ٹھیک، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی دوبارہ بیٹھ جائے نا تو کہتے ہیں دیکھا ایسے تو تڑی لگا رہے تھے، اب مرغے کی وجہ سے ڈھیلے پڑ گئے. فرمایا ان کو غیبت سے بچانا ہے. اس وجہ سے بے ہمت کیسی بھی ٹیلی ویژن کھولنے کی. یہ ہے اللہ والے. لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ اپنی اصلاح کرائیں، اللہ ہم سے دین کے کام لیں. جناب وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک شخص ہرن کا شکار کرنے گیا لیکن اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ جنگلی سور ہمیں چبا رہا ہے. سوئے آہوئے بسیدی تافتی، اسی ہرن کے شکار کے لیے دوڑا اور اپنے ہی کو جنگلی سور کے منہ میں دیکھ رہا ہے. ہرن تو بھاگ گیا اور ایک جنگلی سور ہمیں پکڑے ہوئے ہیں. یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے کہ اللہ مل جائے. یہ گویا ہرن کے شکاری کی مثال ہے، لیکن تکبر حرام، جاہ حرام، لیکن نفسی کے جنگلی سور نے ان کو کسی لونڈے یا کسی لونڈیا کے چکر میں ڈال دیا اور وہاں منہ کالا ہو رہا ہے. گویا نفس جنگلی سور سے کم نہیں. نفس ہر وقت طاق میں ہے، سالکوں کے پیچھے لگا ہوا، یعنی جو اللہ والا بننا چاہتے ہیں ہم اور آپ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. جھاڑی سے نکلے گا اور تم کو بس دبوچ لے گا. اس لیے ہوشیار رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ پلک چھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. یا تو سب سمجھدار ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس ہوتا ہے نہیں. کیوں؟ مقام نبوت سے نزول فرمایا. شیطان کا باپ نفس ہے، ورنہ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اس کو نکلوایا؟ اور یہ تکبر اس کو آیا بدبخت کی حسد اور بدگمانی کی وجہ سے. اور حضرت یوسف علیہ السلام 13واں پارہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمارا بالسوء بچھو. بچنے کا طریقہ الا ما رحم ربی، بچنے کا طریقہ ہے یہ الا ما رحم ربی، رب کی رحمت کا سایہ ہوگا بچ جائیں گے. اور مشکات شریف کی بددعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، یعنی بوجھ عن الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان عورتوں کو جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اے اللہ لعنت فرما ان لڑکوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں ہیرو بنتے ہیں. الہا نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت مراد ہوتی، الہی فرمایا، اس میں لڑکے بھی آ گئے. وہ اب آپ دیکھیں کہ نفس امارہ سے بچنے کا طریقہ الا ما رحم ربی، صحیح ہے نا؟ قرآن پاک ہے نا الا ما رحم ربی. اور بددعا لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہٹ گئی. تو رحمت سے اللہ سے حضوری
اور لعنت سے اللہ سے دوری، حضوری اور دوری میں تضاد ہے، اجتماع ضد محال ہے۔ اس وقت میں جب اب بیٹھا ہوں یا لعنت کے سائے میں ہوں جو گناہ و کم ہے، یا رحمت کے سائے میں ہوں، پھر گھر جاتا ہوں اور توبہ کر لوں نا، میں توبہ کیوں نہیں کرتا؟ میں کلو بنی آدم خطا میں تو میں بھی آتا ہوں نا، خیر الخطائین کیوں نہیں بنتا کہ 100 دفعہ گناہ کیا 100 دفعہ معافی مانگوں؟ اب گھر جا کر بھائی کے آفس ڈاکٹر شفقت کے گھر گھس جاؤں اور آواز نہ دوں؟ میں قرآن پاک میں آواز دینے کے بارے میں کتنی تفصیل ہے، اور پھر باری معاف کرنا، آپ یہاں تھی کیا؟ اندھا ہوں کیا؟ دیکھتا نہیں ہوں؟ اپنے گھر میں بھی آواز دے کے جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی خاتون ملنے آئی ہوئی ہو سکتا ہے دوپٹہ صحیح نہ ہو بیٹی کا، بہو کا دوپٹہ صحیح نہ ہو، آواز دینے سے، کیونکہ گھر میں نامحرم تو کوئی ہے نہیں، تو اب مجھے پتا ہے کوئی نامحرم نہیں ہے اس وقت، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں کیوں آواز نہ دوں بھائی، کھنکھار دیں، لیکن پنکھے چل رہے ہیں زور سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس پردہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کتب خانہ مظہری سے کتاب چھپی ہے، یہ تو پیسوں سے ملتی ہے، بد نظری کے بارے میں حضرت کے ملفوظات ہیں، 546 صفحات ہیں، اب پڑھتے رہے 540 صفحات اس سے اچھا اپنی اصلاح کرائیں جس سے مناسبت ہو، کیوں بھائی؟ 540 صفحات پڑھیں، کتاب بھی خریدیں ہم لوگ، اور ایک دن میں ختم بھی کر لیں، سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ اور کتنے بدنظر 1000 صفحات ہیں، اور طبیعت ناسازی میں ایسا حضرت رو رو کے بیان کرتے تھے بد نظری کے بارے میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا لگتا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، پوچھو جنہوں نے دیکھا ہے، ایسا لگتا تھا ابھی صوفے سے گر جائیں گے۔ یہ سیدھے آپ پہ فالش تھا، ایسے فالش تھا سیدھا، یہ اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، آنکھوں کا زانی ہے وہ ایسا لگتا تھا ابھی گرنے والے ہیں، ایسا درد، اور روتے رہتے تھے بار بار۔ بنگلہ دیش کا بیان ہے ایک، اس میں 6 منٹ میں نے نکالے ہوئے ہیں، اندر 4 منٹ ہے لیکن دوبارہ ریپیٹ کیا تو 6 منٹ کا ہے، سن کر دکھا دیں ذرا، جیسے بچہ روتا ہے نا سسکیاں مار مار کے، اس طرح اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، مجھ پر رحم نہیں آتا، اپنے پر رحم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ گناہ اچھی چیز ہے، خراب بڑا مجموعہ تھا، سب نے کہا خراب چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے، دیر سے چھوڑنا چاہیے۔ اب جو جس طرح رو رہے ہیں نا، آپ حاصل کر لو، جو باہر ملکوں والے ہیں، دوسرے شہر والے ہیں، یا جو یہاں والے بھی ہوں، وہ منگا لینا، آپ ای میل کر دو، آپ یا کیا غرفہ ایپ جو ہوتا ہے GHURFA غرفہ ایپ، میری وجہ سے نہ لیں، ہاں میری وجہ سے کوئی کمپیوٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری وجہ سے اسمارٹ فون لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ کر یا موبائل کسی محرم کو بھیج دو، وہ آ کر بیان ڈلوا دے، میرا بہانہ کر کے موبائل لینا میں نہیں اجازت دیتا موبائل کی۔ جہاں جو ہے نا وہ کبھی کوئی لکھتا ہے کہ میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے موبائل کی اجازت ہے، میں نے میرے پوتوں کو اجازت نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے بیٹے کو کہاں سے اجازت دے دوں گا بھائی؟ حالانکہ ماشاءاللہ پوتا حافظ قرآن ہے اور عالم بن رہا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، 4تھے سال میں الحمدللہ، رات دن مجھے پتا ہے ان کا، لیکن موبائل نہیں۔ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے بھائی۔ قاری ارشد عبید صاحب، مولانا بلال اشرف صاحب، مفتی محمد زکریا صاحب گھر والوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں، اللہ سب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ صحت عطا فرمائے، اپنی رحمت سے قوت عطا فرمائے۔ مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو میں نے فون کیا تھا، پہلے سے طبیعت بہتر ہے لیکن ضعف ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔